إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب و حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی گزارنے پر آخرت کی خوشخبریاں قرآن حکیم کے ذریعے سے پہنچا دی. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے خوف کھانے والا اور نبی سے محبت کرنے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے ہر جمعہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جمعے کا عنوان جو ہوتا ہے اور جمعے کا دن جو ہوتا ہے جس میں ہم مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو زیادہ ہو جاتی ہے اور ہر آدمی ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج کون سی مسجد میں جمعے کا اہتمام کروں یا کون سی مسجد میں جمعے کا خطبہ سنوں تاکہ وہاں سے جو نصیحت مجھے حاصل ہو ان نصیحتوں کو میں لیتا ہوا اپنے شب و روز جو ہے گزارا کروں. اسی طریقے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جمعے کے خطبے کا عنوان وقت اور حالات کی مناسبت سے ہو اور جمعے کا عنوان ایسا ہو جس سے ہماری زندگیوں میں کچھ انقلاب ضرور آئے. اس لیے یہ قوم انقلابی، اس قوم کا نبی اور رہبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انقلابی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انقلابی رسول اور پیغمبر کی یہ قوم آج ایسی بے حس ہو گئی ہے، نہ تو اس کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے نہ اس کے دماغ پر کوئی اثر ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں کہا، واضح طور پر کلی طور پر اللہ نے اعلان کر دیا اپنے کلام کے وزن کے معاملے میں، اپنے کلام سے نصیحت کے معاملے میں اللہ نے واضح کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی ایمان والوں کے سامنے میرے کلام کا ذکر، میرے قرآن مجید پڑھی جاتی ہے،
میرا کلام دہرایا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا تو عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسلمان قرآن سنتا ہے، لیکن کبھی بلڈ پریشر بڑھا نہیں اس انسان کا۔ کئی دفعہ جہنم کے واقعات کو سنا ہوگا کلام اللہ کے ذریعے سے، لیکن کبھی شوگر میں اضافہ نہیں ہوا اس کے ذریعے سے۔ بلڈ پریشر اگر بڑھا تو اس وجہ سے کہ تجارت اور کاروبار میں نقصان ہوا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ اگر کوئی گھریلو مصروفیات میں کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی جس میں سوچ کر آدمی غرق ہو جائے تو شوگر بڑھ گئی۔ تو دونوں چیزوں سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے سینے میں ہم کو ایمان پیدا کرنا ہے، ہمارے سینے میں ہم کو اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، ہم کو نبی سے محبت کرنی ہے۔ وہ سچی والہانہ محبت اگر ہم کریں اللہ اس کے رسول سے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ ساری دنیا جو آج مل کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے درپے ہے، انشاءاللہ العزیز یہ دنیا سر جھکائے گی، یہ گھٹنوں پر آ جائے گی اور یہ دنیا ایک ہی لفظ میں کہہ اٹھے گی کہ اسلام اگر ہے تو انسانیت ہے، اسلام نہیں تو انسانیت نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایک مخصوص طبقے کے واقعات کو اپنے کلام میں محفوظ کیا ہے۔ ایک مخصوص طبقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جگہ دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مخصوص طبقہ کون سا ہے جس کے اوپر بہت بڑی بھاری اور عمدہ ذمہ داری آتی ہے، اور وہ طبقہ جب اسلام کے خاطر کچھ کرنے کے لیے نکلا یا اسلام کے خاطر کچھ جو ہے ذہن میں سوچا تو انہوں نے اسلام کے چمن کو کیسے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ آئیے اس وقت سے بات شروع کریں تاکہ پتا چلے کہ امت میں، انسانیت میں نوجوانوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، ماڈل رول ہوتے ہیں نوجوان، اور نوجوان اسلام کے لیے نبی کی حدیث کے مطابق ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے تو زندگی بسر ہو جائے گی، کسی کے سر میں کچھ خرابی ہو زندگی بسر ہو جائے گی، کسی کا پیر ٹوٹ جائے زندگی بسر ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہوگا جس کی بیک بون خراب ہو جاتی ہے تو یا تو اس کا اوپر کا حصہ سند ہو جاتا ہے یا تو اس کا نچلا حصہ سند ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ چمٹی نے آ کر کاٹ لیا، کسی نے چاقو نے گوشت کا حصہ نکال لیا، یہ کوئی احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کے نوجوان اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اور ہم نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سند ہوئے نوجوان ہے جن کی بیک بون ہی خراب ہو چلی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے ان کی بہن کے ساتھ میں زنا ہو رہا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے ان کی ماں بہنیں بے پردہ ہو کر بازار میں نکل رہی ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جوڑے کی رقم لی جا رہی ہے، ان نوجوانوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ فلموں میں ٹاکیزوں میں کیا کیا عالم ہو رہا ہے، ایسے نوجوانوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے پکنک پارک کے نام پر کیا ہو رہا ہے، یہ نوجوانوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر جنگلوں میں کالجوں کو ڈال کر روزانہ کتنی نوجوان لڑکیوں کی عصمت کی تار تار کیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان اگر صحت مند اگر ہوتا، اس کو اگر حص اگر ہوتی، یہ بے حص اگر نہیں ہوتا، اس کا جسم اگر مفلوج نہیں ہوتا، اس کی بیک بون اگر مضبوط ہوتی، اسلام کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں اگر یہ سوچتا تو سرزمین ہند یا سرزمین پر سارے کرے ارض کے اوپر ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ جس دور سے اسلام آج کی تاریخ میں گزر رہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اپنے اپنے واقعات کو، اور آج کے دانشور یہ لکھتے ہیں کہ اسلام پر اتنا برا زمانہ، مسلمانوں پر اتنا برا وقت آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اس دور کے نوجوانوں میں غیرت تھی، بے غیرت نوجوان نہیں تھا وہ، اس دور کے نوجوانوں میں حس تھی، بے حس نہیں تھا وہ، اس دور کے نوجوانوں میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا، اور آج کے نوجوانوں میں گٹکا کھانے کا جذبہ ہے، داڑھی مونڈنے کا جذبہ ہے، سگریٹ پینے کا جذبہ ہے، ولیمے کے ہار پر ناچنے کا جذبہ ہے، پیر کو نیچے پینٹ کو نیچے لٹکانے کا جذبہ ہے، شراب کے نام بدل بدل کر پینے کا جذبہ ہے، راتوں کو جاگنے کا جذبہ ہے، دن تمام سونے کا جذبہ ہے۔ تو ایسے نوجوان اگر اس امت کے پیدا اگر ہو جائیں گے تو کیا یہ امت ترقی کر سکے گی؟ ہم نے جمعے کا خطبے کا جو عنوان منتخب کیا ہے یہی
کہ مثالی نوجوان دیکھیں انشاءاللہ العزیز وہ کیسے مثالی نوجوان تھے جن کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید میں جگہ دی تھی۔ اگر ہم جیسے کوئی اگر ہوتے نوجوان تو اسلام آج ساری دنیا تک پہنچنا ناممکن سی بات تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی بات۔ ابھی آدم اور حوا کو بنایا گیا ہے اور آدم اور حوا کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ اولادوں کو پیدا کر رہا ہے۔ صبح ایک اولاد، شام کو ایک اولاد، صبح ایک اولاد، شام کو ایک اولاد۔ صبح میں لڑکا پیدا ہوا تو رات کو لڑکی پیدا ہوئی، رات کو لڑکا پیدا ہوا تو صبح کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اسی سلسلے سے اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو دنیا میں بڑھا رہا تھا۔ جب دنیا میں اولاد بڑھ رہی تھی آدم علیہ السلام کی، دو بھائی حابیل اور قابیل، نوجوان، دونوں نوجوان، حابیل اور قابیل، اس وقت رشتے جو طے کیے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت رشتوں کے طے کرنے کا اصول آدم علیہ السلام کو سمجھایا تھا کہ اگر آج صبح میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے اور شام کو کوئی لڑکا اگر پیدا ہوتا ہے تو دونوں کا رشتہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوسرے دن جو لڑکا پیدا ہوگا آج کی لڑکی سے اس کا رشتہ ہوگا اور کل کے لڑکے سے اس کا رشتہ ہوگا اور کل کی لڑکی ہوگی اور آج کا لڑکا ہوگا۔ ایسے رشتوں کو بنایا گیا تھا۔ چنانچہ اس سرزمین پر دو نوجوانوں کے اندر سب سے پہلا فساد، سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل اگر ہوا ہے تو نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، تمہاری شدید ضرورت ہے یارو آج اسلام کو، تمہاری شدید ضرورت ہے کم سے کم ان واقعات کو سننے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں محفوظ کیے ہیں اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ میں کتنا نبی سے محبت کرنے والا ہوں، کیا میرا مقدر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ سوچو تو صحیح کبھی، کب تک یہ اکھڑتی ہوئی دنیا، یہ بیزارگی کی دنیا، یہ تباہ کن دنیا، یہ تعفن اور بدبودار دنیا کے پیچھے تم جنت کی خوشبوؤں کو لٹاتے رہو گے؟ کب تک تم یہ تعفن کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جنت سے کتنے دور ہوتے چلے جاؤ گے؟ ایک دن کا محاسبہ اپنی زندگی کا میں اور آپ کر کے دیکھ لیں، سونے سے پہلے پتا چل جائے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کتنی جنت کے قریب اور کتنی جہنم کے قریب ہے، پتا چلے گا۔ غرض دونوں کا رشتہ طے ہونا تھا۔ حابیل والی لڑکی بڑی بدصورت پیدا ہوئی، قابیل والی لڑکی بڑی خوبصورت پیدا ہوئی۔ اب دونوں بھائیوں کا رشتہ ہونا تھا، قابیل والی لڑکی کے ساتھ حابیل کا رشتہ جو بدصورت تھی اور حابیل والی لڑکی کے ساتھ جو خوبصورت تھی قابیل کا رشتہ ہونا تھا۔ یہ دونوں بھائیوں کا رشتہ ہونا تھا۔ اب دونوں بھائیوں میں تنگ جنگ چھڑ گئی۔ کہا حابیل نے میں اس منحوس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کی صورت بڑی بگڑی ہوئی ہے، بدصورت اور لڑکی سے میں نہیں کروں گا، میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا۔ چنانچہ مقدمہ باپ آدم کے پاس آیا اور باپ آدم نے فیصلہ کر کے بتایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی قانون ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند رہیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل والی لڑکی کے ساتھ قابیل کا نکاح، قابیل والی لڑکی کے ساتھ حابیل کا نکاح۔ دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور حابیل نے قابیل کو ایک لکڑی لی اور ایک ہڈی کے مطابق، روایتوں کے مطابق ہڈی آئی ہے کسی جانور کی، اس ہڈی کو لیا اور قابیل کے سر پر جب دے مارتا ہے تو قابیل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، میں مختصر لے جانے کی کوشش کروں گا تاکہ آخر میں دیکھیں ہمارے صحابہ نے بھی اسلام کی خاطر کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکروں کو کیسا قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ غرض مختصر یہ، ایک بھائی نے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل جو نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کو جہنم رسید کر دیا اور کہا کہ قابیل جو اللہ کے حکم کا پابند تھا، وہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھاما ہوا تھا، ہم اس کے لیے جنت مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ مثالی نوجوان، یہ مثالیں مجھے اور آپ کو اس معاشرے میں قائم کرنا ہے، اس معاشرے میں ایسی مثالیں لانا ہے اور معاشرے اور دنیا کو سمجھانا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون کا پابند ہوں اور میں کسی غیر نتھو کے قانون کو ماننے والا نہیں ہوں۔ میں وہ کروں گا جو اللہ نے ہدایت دی ہے، میں وہ کروں گا جو مجھے رسول نے اجازت دی ہے۔ یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کہ کس طریقے سے یہ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ یہ ایک نوجوان اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا دروازہ بتا دیتا ہے، جنت تک عطا کر دیتا ہے. لیکن وہی نوجوان بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی اولاد نے باپ کے ساتھ میں بغاوت کی، لائے ہوئے اسلامی نظام کو نوح کے بیٹے نے ٹھکرایا علیہ السلام. جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کے قانون کو ٹھکرایا، نبی کی نبوت کو ٹھکرایا اور کہا کہ مجھے تمہارا خدا کچھ نہیں کر سکتا، میرے خدا تو کوئی اور ہے جن کو میں شب و روز پوچھتا ہوں. بات غور کرنے کی ہے عزیزان محترم. نوح نے کہا ایک اللہ کو مان لو، بیٹے نے کہا ایک کو نہیں مانوں گا، میں روز جس کو اپنا خدا تصور کرتا ہوں، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو خدا تصور کرتا ہوں، جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہوئے آئے ہیں، میں انہی کی عبادت کروں گا، انہی سے مدد لوں گا، مجھے تمہارے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ تاریخ نے لکھ دیا اور دنیا کو اللہ نے منظر بتا دیا، کلام اللہ کے ذریعے سے اللہ نے سمجھا دیا. بس مجھے اور آپ کو ایسی نصیحتیں لینے کی ضرورت ہے کہ ایک طوفان آیا پانی کا اور باپ نبی ہوتے ہوئے اپنے اس ناپکار بیٹے اس نوجوان کو بچا نہیں سکا. ایک پانی کی لہر آئی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے لے کے چلے گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نوجوان قابل سدھرا ہوا تھا، اسے ہم نے جنت دے دی. یہ نوجوان جو نوح کا بیٹا ہے ناپکار ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، لہٰذا اسے ہم جہنم رسید کر دیتے ہیں. مثالی نوجوان چاہیے. اسلام مثالی نوجوانوں کی مثال پیش کرتا ہے قرآن کے اندر. وقت اور حالات گزرتے رہے، ایک وقت وہ بھی آیا ایک مقام پر جس کو ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں. اصحاب کہف پڑھیے آیت نمبر 13، 14 اور 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثالی نوجوانوں کی مثال دے کر کے سمجھایا ہم کو. کہا کہ کسی ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو غیر اللہ کے در پر جھکایا کرتا تھا. ان میں سے کچھ نوجوانوں کی ٹولی جن کے بارے میں کہا گیا کہ 8 یا 9 تھے، وہ ٹولی یہ اعلان کر دیا اس ملک کے اندر کہ ہم بادشاہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، یہ معبود باطل کے سامنے کبھی ہم ہاتھوں کو نہیں پساریں گے. جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دربار میں طلب کر کے نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو انتشار نہ کرنا. اللہ اکبر، غور کرو، دشمن آنے اسلام کے الفاظ آج ملا سر پر پگڑی باندھ کر کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ایک اللہ کو مان لو تو ملا کہتا ہے کہ نہیں فساد مت ڈالو، یہ بھی تو کچھ کار گزرنے والے ہیں، یہ بھی تو مدد کرنے والے ہیں. یہ کس کے الفاظ تھے؟ ان کے الفاظ سے جو اسلام سے دشمنی رکھنے والے تھے. بادشاہ نے نوجوانوں سے کہا یہ ہمارے جو معبود ہیں جن کو ہم برسوں سے پوچھتے آ رہے ہیں، کئی برسوں سے ہم ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مان لیا جائے. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں آج کے بعد یہ الفاظ شہر میں نہیں گونجنے چاہیے. ہم جو کہیں گے وہ آرڈر پر عمل کرنا ہوگا. ان نوجوانوں نے خاموشی اختیار کی اور بادشاہ کے دربار سے اپنے محلے کی طرف چل دیے. تمام نوجوانوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیسے اب اپنے آپ کو بچایا جائے. اگر اس شہر میں اس محلے میں میں رہوں گا، ہم رہیں گے تو یہ بادشاہ ہمیں سولی پر چڑھا دے گا. ایمان بھی بچانا ہے، عقیدہ بھی بچانا ہے، جان بھی بچانا ہے. پورے نوجوانوں نے مشورہ کیا اور کہا چلو رات کے رات شہر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. نوجوانوں نے خاندان کو نہیں دیکھا، اپنی وراثت جاگیر کو نہیں دیکھا، بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھا، جسم کے لباس کو نہیں دیکھا، راستے کی تکلیفوں کو بھی نہیں دیکھا. کیا ہوتی ہے تکلیفیں انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا. وہ نوجوانوں نے صرف اللہ کے قانون کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مثال قائم کر دی جن کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں محفوظ کر کے بتا دیا. ان نوجوانوں نے رات کے اندھیرے میں شہر اور ملک چھوڑ دیا، ایک جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے، ان پہاڑ کے علاقے میں وہ گوی نما بنا ہوا ہوتا ہے. اس گوی کے اندر ان نوجوان جاتے ہیں اور پناہ لے لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ کہف کے اندر واقعہ بیان کر دیا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، غرض اس واقعے کے اندر بتانا یہ ہے
کہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے قانون کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنے آپ پر مصیبتوں کو برداشت کر لیا، صعوبتوں کو برداشت کر لیا، لیکن بادشاہ کے سامنے اپنی گردنوں کو نہیں ڈالا۔ ایسے مثالی نوجوان آج کے معاشرے میں چاہیے، ایسے مثالی نوجوان چاہیے معاشرے کے لیے۔ آج وقت آگے بڑھتا ہے، حالات دنیا کے بدلتے ہیں، نبوت تبدیل ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نبی بناتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک مایا ناز بیٹا جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے کیا ہوگا وہ؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے غور و فکر سے؟ تدبر کیا ہے کبھی ہم نے؟ دیکھا ہے کہ وہ کون سا نبی ہوگا جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کو مقرر کر دیا، جس کے کارناموں کو 1 2 3 نہیں، پوری آیتوں کے اندر 110 یا 12 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اس نوجوان کے واقعے کو رکھا ہے۔ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، صرف ایک نبی اور رسول کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہے یوسف علیہ السلام۔ پڑھو یار، کبھی وقت نکالا کرو۔ پوچھا جاتا ہے لوگوں سے کیا بھائی قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہے؟ تو آدمی بغیر پیشانی پر شکم لائے کے کہتا ہے کیا کروں مولوی صاحب، وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، ایسا منحوس مسلمان اس سرزمین پر جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو، ایسا منحوس مسلمان مسلمانوں کے خاندان میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں جس کو روز قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی ہو، اس سے بڑی نحوست مسلمانوں کے لیے کیا ہوتی ہوگی؟ پڑھو، معلومات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس مایاناس بیٹے کو بھائیوں کے حوالے کیا گیا، کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، بچپنا گزرتا ہے، جوانی میں قدم رکھا جاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اس نوجوان پر عاشق ہو جاتی ہے، اپنی برے نگاہیں ڈالتی ہے اور ایک دفعہ کہتی ہے کہ یوسف ذرا آؤ، تم سے ضروری کچھ باتیں مجھے کرنا ہے۔ وہ نوجوان عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ایک کوٹھری میں جاتا ہے جس کے کل 7 دروازے تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ 7 دروازوں کے اندر کمرہ بنا ہوا ہے۔ وہ بیوی عزیز مصر کی بری نیت کے ساتھ اس نوجوان یوسف علیہ السلام کو زناکاری پر ابھارتے ہوئے لے جاتی ہے، اور آخری کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو کہتی ہے کہ چلو اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز بھی سننے والا نہیں ہے، کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں ہے، میری جو خواہش ہے مکمل کرو، میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تم کو بہت پسند کرتی ہوں، تمہاری خوبصورتی پر فدا ہوں، آؤ آج وہ کام کر ڈالو جو برسوں سے میرے سینے کے اندر پنپ رہی ہے، میری اس آگ کو ٹھنڈا کر دینا۔ لیکن یوسف علیہ السلام وہ نوجوان جس نے یہ پلٹ کر کہا، اے میرے رب، دنیا نہ دیکھتی ہو تو کیا ہوا، تیری نگاہیں ایسی ہیں جو یوسف کے عمل کو دیکھنے والی ہے، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ تو مجھے بچا لینا، میں بچنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ الفاظ اس مایاناس نوجوان نبی نے کہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو منظر بتا دیا، ڈائریکٹلی دروازے کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام اپنے خالص نیت کے ساتھ اللہ سے خوف کھاتے ہوئے وہاں سے بچ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ذرا میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا تم سوچو تو صحیح کہ تم رات کو سوتے ہوئے رضائی اوڑھ کر کتنی ایسی چیزیں اپنے فون پر دیکھتے ہوگے، راستے سے چلتے ہوئے پتہ نہیں کتنی شریف النفس عورتوں کے جسم کا تم جائزہ لیتے ہوگے، پتہ نہیں تم کتنی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہوگے جس کا کلے سے کلہ اور کندھے سے کندھا ملتا ہوگا، جس کی نگاہیں ملتی ہوگی۔ تم یہ سوچتے ہو کہ میں ملک سے باہر ہوں، تم یہ سوچتے ہو کہ میں شہر سے باہر ہوں، تم یہ سوچتے ہو میں سوسائٹی سے باہر ہوں، یہ کلب میں مجھے کون دیکھے گا، یہ پکنک پر مجھے کون دیکھے گا، یہ شہر میں مجھے کون پہچانتا ہے۔ تمہاری سوچ یہ بڑھنے لگی اور شہر پر زنا کا بازار گرم ہونے لگا، عورتیں اپنے کپڑے کھولنے لگی اور مرد زناکاری کرنے لگا، حالات سرزمین کے بگڑنے لگے، بات بڑھتے بڑھتے میرے آپ کے گھر تک آ گئی، میرے گھر کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو کسی کے ساتھ زنا بھی کر لیتی ہے۔ یہ سارے کا سارا کیوں ہوا؟ جب اس وقت تمہیں زنا کرنے کا موقع آیا تھا، اس وقت تم رب کے حاضر اگر ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ اب تو نفس میرا ابھار رہا ہے لیکن تو مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اگر تمہیں یوسف علیہ السلام اس نوجوان کی دعا یاد اگر ہوتی تو تم برائی کے اڈے پر اپنے آپ کو روک کر یہ ثابت کر دیتے میں ایک مثالی نوجوان بننا چاہ رہا ہوں جو نبی کا امتی ہے۔ ہو رہا ہے؟ کر رہے ہو؟ یہ تم کر رہے ہو؟ رات کی اندھیرے کے
اندھیرے میں جب سارا معاشرہ سوتا ہے، نوجوان موٹر سائیکل لے کر گلیوں میں گھومتا ہے۔ نوجوانوں سے پوچھا گیا، بابا کیا بات ہے، اتنی رات کو سونے کا وقت تھا، تمہارے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھتے اور تم پریشان بھی نہیں لگ رہے ہو، آخر ماجرا کیا ہے یہ گلی میں پھرنے کا؟ بڑے اصرار کے بعد اس نوجوان نے کیا کہا کہ وہ میں جس سے چاہتا ہوں اس کھڑکی میں وہ آ جاتی ہے، رات میں اس سے مل لیتا ہوں، دن کو لوگ ملنے نہیں دیتے۔ ارے ذرا سوچو میرے ماں باپ، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے سوسائٹی کے ذمہ داروں، تم بستر پر جا کر گرم لحاف اوڑھ کر سو رہے ہو، تمہاری نوجوان لڑکی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، تمہارا نوجوان کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ مثالی نوجوان ہے امت کے، یہ امت کے مثالی نوجوان ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اس کا مطلب صاف یہ نکلا کہ میں اور آپ قرآن کو چھوڑ رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اور آپ قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم چاہتے ہیں اس سرزمین پر زنا کا بازار گرم ہو جائے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ اسی نوجوان کو وہ عزیز مصر نے جس وقت اطراف کے علاقوں میں قحط سالی پڑ گئی تھی اور ملک کا خزانہ خطرے میں پڑ گیا تھا، اس وقت میں عزیز مصر نے نوجوان یوسف علیہ السلام کو بلا کر یہ حکمرانی دی، یہ اعزاز، یہ تمغہ دیا، وزیر فائنانس، اس دنیا کا سب سے پہلا وزیر فائنانس جس کو کہا گیا ہے یوسف علیہ السلام، نوجوان آدمی کا نام تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، یہ میرے خزانے کو ڈبائے گا نہیں، یہ میرے خزانے کو بچا کر کے رکھے گا۔ جب یہ عہدے کا پیشکش کیا گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہے میرے بادشاہ، آپ مجھے اس خزانے کا جو ہے نگران کار مقرر کر دیجئے، میں اس خزانے کی حفاظت کر لوں گا انشاءاللہ۔ ارے نوجوان جو تھے خزانوں کی حفاظت کرنے والے تھے، عصمتوں کی حفاظت کرنے والے تھے، برائی کو میٹنے والے تھے، اچھائی کو ختم کرنے والے تھے۔ کیا یہ جذبہ میرے اور آپ کے سینے میں کبھی پل رہا ہے؟ کیا میں اور آپ کبھی سوچے ہیں کہ میں اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ 30 دن اللہ تعالیٰ پیڑ بھر کر بہترین نرم اور ملائم غذا کھلا دے، 30 دن کے بعد 2 دن کی اگر قحط اگر گھر میں پڑ جائے، کھانے کے لالے ہو جائیں، تو 30 دن کو بھلا کر ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، کیا وقت آ گیا، کیا دور آ گیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے۔ 30 دن تک کھاتا رہا لیکن اللہ کی ناشکری کی، 30 دن تک کھاتا رہا نمازوں کو ضائع کیا، 30 دن تک کھاتا رہا اللہ کی نعمت، اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ جب مصیبت آن پڑی تو فوری اللہ سے شکوے اور شکایتیں کر دیا۔ یہ ہے ہم نوجوانوں کی عادت ہے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی، اسلام کے لیے ضرورت ہے۔ اب میں اور طویل نہ جاؤں، آ جائیے اس طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کر دنیا میں بھیجا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کے تمغے سے نواز دیا، جس کے اداس ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نزول کر کے خوش کر دیا، جس کے کمل اوڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کا جو ہے نزول کر دیا، جس کے مسکرانے پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کا نزول کر دیا۔ ارے کوئی غم اگر آ جاتا ہے نبی کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ آیتوں کا نزول کر کے کہتا کہ نبی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دنیا میں لوگ ستائیں گے، پریشان کریں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے جب نبی کی غمگینی کو دیکھا، نبی کی اداسی کو دیکھا، تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 65 نازل کر کے کہا اے نبی پریشان مت ہوئیے، آپ کی نگرانی کے لئے ہم کافی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو عزیزان محترم کس سمت میری اور آپ کی زندگی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے مصیبت زدہ، بچپن سے پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے خاندان قسمہ پرسی کے عالم میں جی رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کی جو ہے نگرانی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا پرورش پا رہے ہیں، اور لیکن جب جوانی کی عمر کو جب پہنچتے ہیں، ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، اب جوانی کو جب پہنچنے والے ہیں، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں، پلٹ کر دیکھتے کیا ہیں کہ میرے چچا کا گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ حضرت علی چھوٹے سے شیرخوار تھے جو پریشانی کے عالم میں تھے، جن کی زندگی بڑی مصیبت سے گزر رہی تھی۔ ابو طالب کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جل رہے تھے، بھوکے اور فاقے چل رہے تھے، کبھی پانی پی کر زندگی بسر ہو رہی تھی، کبھی کھجور کی گٹلی چوس کر زندگی گزاری جا رہی تھی۔ اس نوجوان محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قربان کر کے کہا اے چچا جان پریشان نہیں ہونا، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھتیجا تمہارا حاضر ہے، ابھی میں جوان ہوں، میرے ہڈیاں ابھی مضبوط ہیں، میں نکلتا ہوں باہر۔ چنانچہ آپ نکلتے ہیں اور بنو امیہ کی بکریوں کو لیے جاتے ہیں، جو اسلام کا آگے چل کر دشمن بننے والا ہے، اس کی بکریوں کو لے کر عرب کے صحرا میں چلے جاتے ہیں، ریگستان میں چلے جاتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں۔ سارا دن کی محنت اور مشقت کے بعد ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پیروں میں چھالے آ جاتے ہیں، ہونٹوں پر پپڑی آ جاتی ہے، سر میں ریت جم جاتی ہے۔ اس رقم کو لا کر اس چچا کے ہاتھ میں وہ نوجوان رکھ کے کہتا ہے اے میرے چچا جان پریشانی کے دل ٹلنے والے ہیں، آپ کا بھتیجا یہ کما کر کے لایا ہے۔ سوچو یار، کدھر میرے اور آپ کی زندگی ہے، کدھر میرے آقا کی زندگی ہے؟ سارے کا سارا قرآن گواہی دے رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں واضح کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کہ اے میرے انسانوں، اے لوگوں، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ وہ نوجوان اس امت کے خاطر، اس قوم کے خاطر، کبھی عکاس کے بازار میں زخم آ رہے ہیں چہرے کے اوپر، اس نوجوان نبی کے چہرے سر میں کبھی جو ہے نا ذوالمجاز مجاز کے بازار میں ریت ڈالی جاتی ہے، کبھی اس نوجوان نبی کے برتن میں اس جمیلہ ام جمیل آ کر کے ریت بھر دیتی ہے، کبھی اس نوجوان جو ہے نبی کی بیٹیوں کے پیروں میں کانٹے چبائے جاتے ہیں، کبھی اس نوجوان نبی کے جسم پر طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو تو صحیح، جس نے اسلام کے خاطر اتنی ساری مصیبتوں کو جھیلا، جس نے اسلام کی خاطر اتنی ساری پریشانیوں کو جھیلا، وہ نبی اپنی قوم کو مصیبتوں پر ابھار رہے تھے، پریشانیوں مشقتوں پر ابھار رہے تھے، اسلام کی چاشنی سے واقف کروا رہے تھے، جنت کی جو ہے سرد ہواؤں کو، جنت کی خوشبو والی ہواؤں سے ہمکنار کر رہے تھے، جہنم کے گڑھے سے جس نوجوانوں کو بچا رہے تھے، انہی میں نام اگر آتا ہے۔ نوجوان کو اگر دیکھنا ہو تمہیں تو عثمان بن عفان کی شکل میں کبھی دیکھو، مصعب بن عمیر کی شکل میں کبھی دیکھو، بلال کی شکل میں کبھی دیکھو، عمار کی شکل میں کبھی دیکھنا، کبھی زنیرہ کی شکل میں دیکھنا، کبھی عائشہ کی شکل میں دیکھنا، کبھی فاطمہ کی شکل میں دیکھنا، کبھی درہ بنت ابو لہب کی شکل میں دیکھنا۔ یہ نوجوان کیسے نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو مسمار کر دیا تھا۔ بلال جیسے نوجوان کو اس جوانی کے اندر جسموں سے کپڑوں کو کھینچ کر ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، لیکن بلال نے کبھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ عثمان بن عفان کو اونٹ کے چمڑے میں جو نا دھونی دی جاتی ہے جس سے دم گھٹ جاتا ہے، لیکن عثمان نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ مصعب بن عمیر کو برہنہ کر کے شہر میں گھمایا جاتا ہے، مصعب بن عمیر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ذرا غور کرو تو صحیح، 13 سال کا وہ منحوس دور عرب کی سرزمین کا نوجوانوں کے لیے ایک طلع اور مصیبتوں کا دور تھا، لیکن ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے اسلام کے چمن کو ہرا بھرا کیا تھا۔ ذرا تم سوچو تو صحیح کہ آج میری وجہ سے اسلام کیسے بدنام ہو رہا ہے، ذرا سوچو تو صحیح میری نبی کی سیرت میری حرکتوں سے کیسے بدنام ہو رہی ہے، ذرا سوچو تو صحیح عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والی قوم آج کی تاریخ میں تمہارے شہر میں بآواز بلند اسپیکر سے کہتی ہے عائشہ زانیہ عورت تھی، اور تم نوجوان سوچتے ہو ان کا کیا عالم کیا جانے والا ہوگا، لیکن تم نے کبھی اٹھ کر کے ان کا جواب نہیں دیا۔ تم نے جواب اگر دیا ہے، کسی کام کرنے والے کی ٹانگ تم نے کھینچی ہے، کسی کھل کر بولنے والے کی زبان کو تم نے بند کیا ہے، کسی کی عزت پر تم نے جو ہے نا پامال کیا ہے، کسی کی ماں بیٹیوں پر تم نے بری نظر اٹھائی ہے۔ اور نوجوانوں تمہاری شدید ضرورت ہے، اب اٹھ کھڑے ہونا ہے تمہیں، اسلام کی رسی کو بچانا ہے تمہیں۔ امہات المومنین کو محرم کے مہینے میں گالیاں دی جاتی ہے، لیکن تم تماشبین بنتے ہو۔ تمہاری بہن پر کوئی آنکھ اگر اٹھا دیتا ہے تو تم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو، قتل خون غارت گری کے تم بات لا دیتے ہو۔ تمہاری بیوی کو کوئی برا کہہ دیتا ہے تم مرڈر کر دیتے ہو، کروا دیتے ہو، پولیس ناکے کر دیتے ہو، شہر میں ہنگامہ کر دیتے ہو۔ لیکن آج امت کی ماؤں کو گالی دی جا رہی ہے، ابوبکر صدیق کو گندا کہا جا رہا ہے، عمر بن خطاب کی سیرت کو اچھالا جا رہا ہے، حضرت خدیجہ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تمہاری سرزمین پر ہو رہی ہے، تمہارے علاقے میں ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کا شعور بھی ہے؟ کچھ کیا شعور ہے تمہیں؟
وہ مثالی نوجوانوں کی مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ہمیں شعور ختم ہو گیا۔ عزیزان محترم، 13 سال کا دور نبی کا ختم ہوا، نوجوانوں پر سے کچھ مصیبتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے نا ٹوٹنا ختم ہونا ہوا، لیکن مدینے کی سرزمین پر جب قدم رکھا جاتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں اسلامی پرچم کے لہرانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، ساری دنیا میں انقلاب آنے کا دور آیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مایا ناس ماننے والوں کے درمیان میں سب کو جمع کرتے اور سب کے نگاہوں کو دیکھتے، کسی کی پیٹھ دیکھتے، کسی کا چہرہ دیکھتے، کسی کے ہاتھوں کو دیکھتے، کسی کے پیروں کو دیکھتے، کسی کے کپڑوں کو دیکھتے اور کہتے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کے دن دور کرنے والا ہے، بڑے ابتلا کے دور سے ہم گزار کر یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں، اللہ یہاں سے ضرور کامیابی دے گا۔ انہی ماحول کے اندر ابھی صحابہ کرام نہ تجارت پر ٹھہر چکے تھے، نہ ان کے پیٹوں میں کھانا برابر آیا تھا، نہ ان کو کپڑے پہننے کے لیے ملے تھے، نہ ان کو مضبوط گھر میسر تھے، نہ ان کے پاس سواریاں تھی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ انہی ماحول کے اندر پھر سے مشرکان مکہ نے اعلان کر دیا اب جنگ ہونے والی ہے اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرک مل کر چند مسلمانوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں۔ غور کرو تمہارے اسلاف نے تمہیں کیا دیا ہے یارو، آج تمہاری چال میں زنانہ پن محسوس ہوتا ہے، تم چلتے ہو راستے سے تو زنانہ پن تمہاری چال میں آ گیا، بات کرتے ہو تو تم ایسے کرتے ہو فون پر جیسے کوئی لڑکی بات کر رہی ہو، اگر کسی سے بولتے ہو تو ایسے بولتے ہو جس میں زنخا پن ہوتا ہے، ہجڑا پن ہوتا ہے، اور تمہارے چہرے ماشاءاللہ اتنے زبردست ہیں کہ قیامت کے دن نبی خوش ہو کر تمہیں اپنے گلے سے لگا لے گا انشاءاللہ۔ سوچو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے کیا دیا ہے معاشرے کو، ہمارے اسلاف نے کیا دیا تھا معاشرے کو۔ آئیے ایک واقعہ بیان کرتے آگے بات کو لے جاتا ہوں۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہے، جو نوجوان ساتھی ہے نبی کا، بہترین ساتھی، ہر مصیبت میں ساتھ دینے والے کا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں سنا دی 10 صحابہ کو، ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے۔ کیا کارنامے تھے ان کے، کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی؟ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، جنت میں جائے گی جہنم میں جائے گی، جہنم میں جائے گی اس کا ہم اندازہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بارے میں اور آپ شک میں پڑ جائیں گے کہ ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ آئیے ان کے کارنامے دیکھتے ہیں کیسے تھے۔ جنگ بدر کا معرکہ شروع ہونے والا ہے، نوجوان ابو عبیدہ اپنے نبی کے قریب میں کھڑا ہوا ہے اور نبی کے چہرے کو متانت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ کے آداب نہیں بتائے گئے، جنگ شروع نہیں ہوئی، صفیں درست کی جا رہی ہیں، وہ نوجوان نبی کے آگے پیچھے منڈلا رہا ہے۔ اچانک اس نوجوان کی نگاہ سامنے دشمن کے لشکر پر پڑتی ہے، دشمن کے لشکر پر پڑی، بیٹا چونک گیا۔ کون؟ جراح، باپ، دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے ماننے والوں کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا، ہاتھ میں چمکتے ہوئی تلوار ہے، تلوار کو ہاتھ میں ننگی لیا، گھوڑے پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے کشاں با کشاں نبی کے قریب میں آتے جاتا ہے۔ نوجوان اپنی جگہ پر تلملا اٹھتا ہے، نبی کو کبھی دیکھتا ہے، کبھی آتے ہوئے مشرک باپ کو دیکھتا ہے، دونوں قریب قریب ہوئے، نبی اور باپ قریب ہوئے، بیچ میں بیٹا حائل ہوا، کبھی باپ کو دیکھا، کبھی نبی کو دیکھا۔ باپ گھوڑے پر بیٹھا ہوا نیچے اترتا نہیں، نبی کی طرف گھور کر کے دیکھا اور زور سے کھنکا کر نبی کی طرف تھوک دیا اور پلٹ کر واپس اس پہ اپنے متانت کے ساتھ اپنے لشکر کی طرف جانے لگا۔ جب جانے لگا، بیٹا اپنے نبی کو ماننے والا بیٹا نبی کی نگاہوں کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں لولو و مرجان سے زیادہ قیمتی 2 آنسو آنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی پانی ٹمٹمانے لگا نبی کی آنکھوں میں، اس نوجوان ایمان والے نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا یا رسول اللہ، یہ نگاہوں کو ہم نے دل و دماغ میں جگہ دی ہے۔ ہاتھ کو، آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ماتھے پر مل لیا، اور باپ جو ابھی لشکر کے قریب جانے والا ہے پیچھا کرتا ہے، باپ کے گھوڑے کا سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، گھوڑے کی لگام پکڑ کر جھٹکا دیا، باپ گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے، اپنی تلوار کو نکالی، باپ کے بال کو پکڑا اور اتنی زور سے گردن پر وار کیا، دھڑ اور سر جدا ہو گئے۔ سر کو لیا ہوا دوڑتا دوڑتا نبی کے خدمت میں آتا ہے، اور وہ نوجوان نبی کی خدمت میں باپ کے خدمت سر کو ڈال کر کہتا ہے نبی کے خدمت میں، یا رسول اللہ، جو سر، جو نگاہ، جو زبان
آپ کی گستاخی میں اٹھے گی، آپ کی گستاخی میں الفاظ نکلیں گے. یہ نوجوان بیٹا ایک باپ نہیں 40 باپ اگر ہوں گے ان باپوں کا یہی حشر کر کے رہے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، باپ کو مارنے کے لیے بیٹا کبھی ہاتھ میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور باپ کو نبی کے سامنے لا کر کے ڈال دیا اور قتل کر کے ڈال دیا. تم ذرا سی اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تم وقت پر نماز ادا نہیں کر سکتے؟ تم پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تم نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تم روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیا ضرور ہے، مانوں گا نہیں، مانوں گا نہیں. پھر ہاتھ میں بلیڈ لیتے ہو اور گھس گھس کر نبی کی سنت کو روز نکال دیتے ہو. کون سا اصول ہے تمہارا یہ؟ مثالی نوجوان ابو عبیدہ بن جراح. آئیے بڑھتی ہے بات اور آگے، وقت اس بات کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے. بہت سارے واقعات بیان کرنے تھے، مختصر یہ اس نوجوان کے واقعے کو ضرور بیان کروں. جنگ احد کا معاملہ ہوا. جنگ احد میں جنگ ہوئی مسلمانوں کے درمیان میں، مشرکین کے درمیان میں. کامیابی مسلمانوں کو ملی، ایمان والوں کو ملی. کل 80 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے. اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا. جنگ ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا دیکھو ساتھیوں کی لاشاں کہاں کہاں پر پڑی ہوئی ہیں. کوئی پہاڑ کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے، کہیں ریت کے پاس ڈھونڈو، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو لاؤ، تدفین کرنا ہے. تمام ساتھی ملتے ہیں، ہر ایک کی لاش کو اٹھایا جاتا ہے، ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر نبی کے پاس لایا جاتا ہے. ہر لاش سے خون کے خطرات ٹپکتے رہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی نگاہیں عجب سے ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی. صحابہ کرام پریشان تھے. یہ عجیب سا معاملہ تھا. ایک لاش کو زمین سے ہاتھ اور پیر پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے. جب اٹھایا جاتا ہے اس لاش سے پانی کے خطرے ٹپکتے ہیں، خون نہیں ٹپکتا. جب پانی کے خطرے ٹپکتے ہیں صحابہ پریشان. نبی کی خدمت میں اس مجاہد کی لاش کو لایا گیا اور نبی کے پاس رکھا گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب سا معاملہ ہے، ہر لاش کو اٹھایا گیا، خون کے خطرات ٹپکتے رہے، لیکن حنظلہ کی لاش کو زمین سے اٹھایا گیا تو دیکھتے کیا ہیں ہم لوگ؟ آنکھیں چوکنی رہ گئی ہماری کہ اس کے میت سے، اس کی لاش سے پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا جانتے ہو؟ اللہ نے مجھے وہ منظر بتایا ہے. میرا حنظلہ وہ ہے آج آنے سے پہلے ایک دن پہلے اس نے رات کو نکاح کیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی تھی. صبح کو ہم جنگ پر جانے کا اعلان کر دیے اور اپنی نویلی دلہن کو چھوڑ کر بغیر غسل کیے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے اور جنگ میں شامل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے شہید بنا دیا ہے. اللہ نے مجھے وہ منظر بتایا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان سے ملائکہ کو بھیج کر میرے حنظلہ کا غسل کروا رہے. اللہ اکبر. سوچو یار تمہاری میری جوانی کہاں ہے آخر؟ یہ مثالی نوجوان بننا ہے مجھے اور آپ کو، یہ مثالیں پیش کرنا ہے مجھے اور آپ کو. ایسے مثالی نوجوان بن کر معاشرے میں سدھار پیدا کرنا ہے مجھے اور آپ کو. کب تک میں اور آپ ایسی بیزارگی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے آخر میں واضح کر دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ارے تم لوگ یارو دنیا کی زندگی کو بڑی عمدہ اور بہترین سمجھتے ہو، اچھی سمجھتے ہو، جس کے پیچھے دوڑ کر تم اپنی آخرت خراب کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو وہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآخرۃ خیر وابقیٰ، سب سے بہترین چیز، بہترین جگہ، عمدہ جگہ آخرت کی جگہ ہے تمہارے لیے. اور اس کا تذکرہ ہم نے صحف موسیٰ میں بھی کر دیا ہے، صحف ابراہیم میں بھی کر دیا ہے، پہلے کی کتابوں میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. تو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، آج معاشرے میں مجھے اور آپ کو ایسے مثالی نوجوان بننا ہے انشاءاللہ. چہرے پر بلیڈ لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لو کہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی جو مجھے جلا کر جھلس کر دینے والی ہے. سوچو چہرے پر داڑھی رکھتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، غریبوں اور مسکینوں کا محتاجوں کی مدد کرتے ہوئے
دیگر برادران وطن تک اسلام کو پہنچاتے ہوئے یہ خوشی محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت مشقت اس راہ میں مجھے دنیا میں آ رہی ہے، جنت میں سکون سے جینے کا خواہش مند ہو۔ اللہ کرو تو صحیح جستجو، کرو تو صحیح کوشش۔ کب تک اپنے آپ کو یہ دنیا کے حوالے کرو گے اور کب تک ٹھوکروں میں زندگی گزارو گے؟ ایمان والے کا مقام ٹھوکروں میں ہرگز نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مقام آج کی تاریخ میں ایک فٹ بال جیسا بنا دیا گیا ہے۔ ادھر کی ٹیم لات مارے تو یہ ٹیم میں آ گیا بال، یہ ٹیم لات مارے تو پھر یہ ٹیم میں آ گیا بال۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے، مسلمان امپائر کا نام ہے، مسلمان فیصلہ کرنے والے کا نام ہے، مسلمان جج کا نام ہے، مسلمان انصاف کرنے والے کا نام ہے، مسلمان عدل کرنے والے کا نام ہے، مسلمان پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے کا نام ہے، مسلمان بیماروں اور محتاجوں کے لیے علاج کا انتظام کرنے والے کا نام ہے، مسلمان عورتوں کی عصمتوں کو تار تار ہونے سے بچانے والے کا نام ہے، مسلمان انسانیت کے لیے اچھے کام کرنے والے کا نام ہے۔ تم یہ چیزیں قائم تو کرو معاشرے میں یارو۔ کب تک اپنی جوانیوں کو اس طریقے سے لے چلو گے؟ پوچھے گا اللہ تم سے اس جوانی کے معاملے میں، کیا جواب دو گے؟ ہمارا کام اچھی بات تم تک پہنچا دینا ہے اور تم کو اسلام کی دہلیز تک لا کر چھوڑنا ہے، بقیہ ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نوجوانوں کو اسلام کا رہبر بنا دے، اسلام کا مجاہد بنا دے، اسلام کا سپاہی بنا دے، اسلام پر چلنے والا بنا دے، اسلام کا چاہنے والا بنا دے، اسلام کی تعلیمات کو لینے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں پر چلنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا سے پریشانی کا خاتمہ کرنے والا ہمیں بنا دے، قرآن کی تعلیم خود حاصل کرتے ہوئے دوسرے مذاہب کے لوگوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے والا ہمیں بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے میرے اللہ۔ جہاں کہیں مسلم نوجوان لڑکیوں کی عصمت دری کرتے ہوئے وہاں سے یہودی اور عیسائی نسل کو پیدا کیا جا رہا ہے، اے میرے اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور رحیم، یہ شہر ایک امن کا گہوارہ ہے میرے پاک پروردگار، پتہ نہیں اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی ہے میرے اللہ۔ اس شہر کو نظر بد سے بچانا اور یہاں کے رہنے والے تمام انسانوں کی حفاظت فرمانا، اور جو کوئی انسانیت کے خلاف میں کام کرے اور جو کوئی انسانیت کے خلاف میں پروپیگنڈا کرے، اے میرے غفور رحیم آپ بہتر اس سے انتقام لینے والے ہیں، اس سے انتقام لے لیجئے اور اس شہر میں، اس ملک میں، اس مقام میں، اس محلوں میں، ان سوسائٹیوں میں امن قائم کر دے میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔